شکار کرنا بھی جائز نہیں. مسلمان تو ہوئے لیکن انہاں رسومات دا دل چ احترام رکھیا. صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اطلاع دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیوں تسی اونٹنی دا گوشت کیوں نہیں کھاندے؟ حالانکہ بہت سارے لوگ ساڈے چ ایسے ہون گے جنہاں اونٹ دا گوشت اج تک نہیں کھادا اور کوئی لازم بھی نہیں کہ زندگی چ لازم اونٹ دا گوشت کھانا ہے. لیکن ایتھے معاملہ ہے کہ یہودی مذہب دے اندر منع ہے اس احترام اگر نہیں کھاندے تو پھر بندہ گناہگار ہے. یا نبی اللہ میں مسلمان تو ہو گیا پر میرے دل چ اس رسم دا احترام ضرور ہے کہ اساں پہلے یہودی مذہب چ رہ کے اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے رہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دے خطوات دی پیروی نہیں کرنی. انہو لکم عدو مبین بے شک وہ دے کھلا دشمن ہے. صاحبو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ ساڈے واسطے کامیاب ترین زندگی دے بہترین نمونے جڑا بندہ بہترین نمونہ دے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع مبارکہ کرے. کونین دے نبی تے نازل ہون والے قرآن شریف دے اندر اللہ کریم نے تقریباً 450 آیات دے اندر جہاد دا مسلمانوں حکم فرمایا ہے. اور کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاد اسلام کا زیور ہے. جہاد اللہ کے قانون کے نفاذ میں آسانی پیدا کرتا ہے. جہاد فتنہ فساد اور دہشت گردی کو ختم کرتا ہے. جہاد اللہ دی اور رحمت والی مہم میں جس دی برکت دے نال کفر مغلوب ہو گیا ہے اسلام غالب ہو گیا ہے. بعض لوگ جہاد دا مطلب غلط سمجھتے ہیں. حضرات جہاد دا معنی ہے اللہ دی زمین تو ایسے گندے کیڑے تلف کر دیتے جان جنہیں جناب منجی دی فصل دے اندر ڈیڑا قسم دی بوٹی پیدا ہو جاندی ہے اور ایک بندہ جناب داتری لے کے اس ڈیلے نو کٹ دائے کٹ تندہ تاکہ دھان دی فصل اچھی تیار ہو جائے. مثال بیان کرنا مقصد دے وے گل سمجھ آ جائے. اللہ فرماندہ ہے جہاد دے ذریعے جڑے کافر تے یہودی تے عیسائی فساد والے نے انہوں تلف کر کے اللہ دی زمین پاک کر دے وہ تاکہ رب دی زمین دی اتے مسلمان دی فصل جڑی حضرت بلال ورگی سونی تیار ہوندی جا رہی. اور جڑا کفر دا طریقہ جڑا ہن اپنایا جا رہا ہے فلسطین تے ایک بندہ مارنا ہوندا ہے ہزاراں نہیں تے بے گناہ شہریاں نو شہید کر دتا ہے. لیکن اسلام دا طریقہ جہاد پسندیدہ اور جڑا طریقہ جہاد نبی پاک سرکار دا تلوار والا او اج دے طریقہ جہاد میں ایٹمی طاقت نہ ایٹمی بم نہ وہ زیادہ بہتر. کیوں 1945 امریکہ نے جرمن دے ہیروشیما شہر تے چھوڑیا سی ایٹم اور ہون شہر 50 سال بعد آباد ہویا. اج بھی جڑا اتھے بچہ پیدا ہوندا جسم تے کوئی نہ کوئی معذوری ہوندی. یہ کفر دا طریقہ جہاد. اور جڑا اسلام دا طریقہ جہاد ہے کہ 72 جنگاں ہون تے کفر اسلام دیاں تے مسلمان 259 شہید ہوئے تے کافر تقریباً 750 مرے. کچھ نے اسلام قبول کر لیا کچھ جناب متاثر ہو کے مسلمان ہو گئے کچھ نے علاقے چھڑ دیتے ہیں جڑے یہودیت تے کفر دے قائم رہے نے پھر امن نال بسے نے انہاں فساد نہیں کیتا. یہ جہاد دی برکت ہے. اج مسلمانوں نے جڑا بنا دیتا کہ جہادی آیات سلیبس چ کر دتی ہیں نصاب چ کر دتی ہیں. اگر جمعے دے خطبے وچ مولوی صاحب جہاد دی گل کرن تے لوگ آندے جس مولوی صاحب نوں خیر کی ہو گیا جو مولوی صاحب نوں اللہ کرے تانوں ہی ہو جائے تو کم سے کم کچھ غیرت تے آ جائے نا قوم وچ. جڑے قرآن شریف دی 450 آیات نے انہاں نوں کس نے پڑھنا ہے؟ تانوں پتہ سلطان نور الدین زنگی دا نام کیوں دنیا تے زندہ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کیوں سلوٹ کر نور الدین دروشی پڑھی صلاۃ والسلام.
دستگیر کی جمع ایک گورنر سی گورنر دا ایک بڑا بہادر کمانڈر نوجوان بڑا خوبرو اس نے ایک دن بلا کے پوچھا ان کو نوجوانوں تو شادی کروائی چھٹی نہیں کدی منگی انہوں نے کہا جی میں شادی نہیں کروائی وجہ مسلمان بھی نمازی بھی خدا خوفی آڑا ہے تیرا جنگی جنون دیکھ کے باقی فوجی بھی اپنے اپنے تیار رکھتے ہر وقت جہاد واسطے یہ سنت تو دور کیوں انہوں نے کہا جی پوچھ دیو تو میں تو راز فاش کر دینا میری خواہش ہے کہ ایسی کوئی نیک تے پاک باز خاتون ملے جڑی جہاد نال ایڈی محبت کرنے والی ہوئی کہ خود جنگی ہتھیار لگا کے گھوڑے تے سوار کرا کے تمنا کے اللہ دے بندے تو جہاد کرن چلے ہیں اسلام دا علم بلند کرنا ہے اس قدر لڑی کہ زندہ واپس نہ آ تیری میری ملاقات جنت جو ہوئے کوئی رشتہ ایسا مل نہیں رہا بس دعا ہے انہوں نے کہا چلو میں کوشش کرنا وہ کسی علاقے دے وزٹ تے گئے غالباً مصر دی بات مصر جا کے تے حکمران نے کہا نجی حکمران سے انہوں نے کہا جی میں ایم پی ہے مطلب کونسل وغیرہ تسی کرانا توڑا تعلق ہے کوئی ایسی پاک باز خاتون کو دیکھ کرانا ہوگا جس کا تعلق اسلام نہ ہوگا ایسی بچی درکار ہے انہوں نے کہا ٹھیک ایک دو دن دا قیام سی ایک کمانڈر بھی نال ہے جن نے ایسے رشتے دی طلب تے ڈیمانڈ کی وہ گورنر صاحب اپنے دربار سے یہ جڑے گورنر صاحب نے ایز اے مہمان بیٹھے ہیں وہ کمانڈر بھی نال ہے در پردہ مرداں دے مسائل سنے جا رہے ہیں خواتین دے مسائل سنے جا رہے ہیں ایک بچی خاتون انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں جتھے وہ کرنا چاہتے ہیں میں اتھا رضامند نہیں انہوں نے کہا تیری بیٹا کی رضامندی ہے میری رضامندی کہ مسلمان ہوئے مجاہد ہوئے جہاد نہ ایڈی محبت کرنے والا ہوئے کہ وہ گھوڑے تے سوار ہوئے تے ارادہ لے کے سوار ہوئے کہ میں زندہ واپس نہ آواں جنت وچ میری بیوی نے میری ملاقات ہو بادشاہ نے کیا تو رشتہ درکار اللہ تعالی جد کڑیاں ملانا دربار شاہی دے اندر انہاں دے والدین نے بلا کے نکاح دی تقریب بڑی سادگی نال منعقد ہو گئی اس جوڑے نو گھر بھیج دتا گیا کچھ دیر بعد اس جوڑے چ جڑا بچہ پیدا ہوا اس دا نام سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی جدوں اللہ تعالی نال دھیرے پیدا کردا ہے نا تے پھر اللہ تعالی انہاں دا جوہر کسی چنگی تھاں تے رکھدا جڑیاں ماما قرآن پڑھن والیاں ہوندیاں نے نبی دا فرمان پڑھن والیاں ہوندیاں نے پاک باز نیک خاتون دے کو کھچوں دی گود وچ جنم لین والا جدا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے 17 سال دا ہویا آپ دی فوج دے اندر بھرتی ہو جاندا ہے سلطان نور الدین زنگی نال جدوں ملاقات ہوئی بادشاہ دے نال بادشاہ نے دی چہرے تے پیشانی دے نوری چمک ویکھی نور الدین زنگی دی عمر کو زیادہ نہیں 80 سال دا بوڑھا بابا نہیں 58 سال دی عمر دے اندر پر نور الدین زنگی دا بھی سال ہو گیا ہے یہ بھی 50 سال دا نوجوان یعنی وہ جناب صحت مند بادشاہ ہے غیرت مند انسان ہے نور الدین زنگی او بادشاہ جن نے اپنے دور حکومت دے اندر مصر دے اندر دمشق دے اندر اور قرب و جوار دے علاقے کو فتح کر کے دار الحدیث بنوائے علماء دیاں بھاری تنخواہ لگائیاں علماء نے کتب خانے بنا کے دیتے اور اعلان فرمایا دور دراز دی علاقیاں تو آ کے نبی دی حدیثاں نو یاد کرنے والے علماء دے طلباء دے اخراجات بادشاہ دی حکومت خود برداشت کرے گی اور جناب ہر روز نور الدین زنگی دا معمول ہے صبح یعنی رات کی سون تو پہلا 10,000 درود پاک دا نذرانہ نبی پاک دی بارگاہ پیش کر کے سوندا ہے ایڈا نیک دل بادشاہ ہے کدی کدی انج بھی ہوندا ہے صبح اٹھ کے کسے نال گل کرن تو پہلا 5000 درود پاک سرکار دی بارگاہ عظیمہ کا ایمان پیش کرن والا اپنی غیرت مند حکمراناں تے بادشاہاں دی گلاں بیان کرنیاں چاہیے تاکہ ساڈے جذبے جوان ہو جان کل جناب دے ملک دے صدر نے جناب کل پرسوں ایک بیان جاری کیتا ہم کمزور ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے میں کیا علامہ اقبال نے شاید تیرے ورگے بے غیرت لوکاں واسطے کیا کہ کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل اسے کون کہتا ہے کہ تو مسلمان کی موت مر اور کون کہتا ہے کہ مسلمان تو جدر دی مٹی ہے گندہ ادھر ٹر جا اللہ ملک پاکستان نو
کوئی غیرت مند حکمران عطا فرمائے گا جڑا مصطفیٰ دی عزت پیرا دین والا ہوئے حضرات گرامی قدر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پل کے جوان ہوتا رہا فوج اندر مقام رسل کردہ کمانڈر بن جاندہ ہے نور الدین زنگی نو پتہ لگا میری فوج دا کمانڈر بڑا بہادر ہے ایک دن بلا کے نے آکھیا میرا دل کہندا ہے اللہ دے گھر بیت المقدس یعنی اقصی مسجد نو صلیبیاں عیسائیاں تو آزاد کرا کے اس دے اندر سندر تے آب خور دی لکڑی دا خوبصورت ممبر بٹھا کے نبی دے کسی نوکر نو بٹھا کے خطبہ دوایا جائے یعنی اقصی مسجد نو فتح کیتا جائے نور الدین زنگی دا کمانڈر صلاح الدین ایوبی کہنے لگا بادشاہ میں بھی پڑھے آئے میرے تے پیدا ہون تو پہلے 1099 عیسوی دی اندر عیسائیاں صلیبیاں نے جناب 70,000 مسلمانہ دی لاشاں گرائیاں اور دا قتل عام کیتا نسل کشی کر کے اللہ دے گھر پر بیت المقدس دے قبضہ کیتا ہے اگر رہی زندگی تے انشاءاللہ رب دے گھر بیت المقدس نو انہاں عیسائیاں صلیبیاں تو آزاد کرا کے مسلمانہ واسطے کھولیا جائے حضرات ارادہ لے کے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے دجلہ دے دریا دی اندر جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پائے نے دجلہ دی لہرائیں اپنی موج دی اندر نے لہرائیں کہہ رہی ہیں اگر گھوڑا آیا تے پہلے سلام دے اندر بہ جائے گا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دجلہ سنو راہ دے دے اساں اسلام دی دشمنہ دے نال لڑنا ہے حضرات جس نے گھوڑے پائے نے دریا دی اندر پورا لشکر یعنی پورا جہاد والا لشکر گزر گیا ہے کسے گھوڑے دا کھر کلا ہویا ہے تے کسے دا سکا ہی گزر گیا ہے جس نے پار نکلے لشکر ٹھہرایا فرمایا سارے سلامت آ گئے ہو کسے نو پانی ڈوبے آتے نہیں ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی دا لکڑی دا پیالہ گر گیا ہے جڑا میرے کو تبرک چلتا ہے آ رہا سی نبی کریم علیہ السلام دا حضرت سعد نبی وقاص پیچھے مڑے دریا لہراں فرمایا پیالہ میرے مجاہد ہوئے تینوں کنے اک دیتا ہے کہ تو نہ بہا کے لے جائیں حضرات تاریخ اندر موجود ہے دلیات لہراں واپس آئیاں نے پیالہ نبی دے غلام دا او دے سپرد کر دیتا گیا ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جناب لڑدیاں ایک نہیں کئی صلیبیاں دے نال جنگاں لڑیاں نکے نکے شتونگڑے تے قبیلیاں نال جنگاں لڑیاں بڑے بڑے پوپ تے پادری تے پنڈت تے رہنمائے نہ دے پنڈت لفظ توہین واسطے بولے ہے جناب سارے مزامت کر دے نے قتل و غارت کر دیاں خناسانو طلب کر دیاں وہ بھی ویلا آیا جدوں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو فتح فرمایا لیکن اللہ دی قدرت نور الدین زنگی دا وصال ہو چکے آئے کچھ دیر پہلے مصر دیکھ بغیرت عیسائی نہیں مصر دیکھ بغیرت عیسائی نہیں سلطان نور الدین زنگی نو زہر دے دیتا اس زہر دی وجہ دنال آپ چند دنہ دے اندر آپ دی شہادت مبارکہ ہو گئی آپ نے بیت المقدس دی آزادی تے نہیں ویکھی پر اس شوق دے اندر ممبر بنوا کے رکھے آئے قدی اللہ دا گھر فتح ہوئے تے میرا بنایا ممبروں دے اندر رکھیا جاوے آئی یہی خواہش لے کے ایس شدیدہ غیرت مند مجاہد امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا تو چلے گئے نے پر لبیک دا نعرہ تے مشن دے گئے نے اور دس گئے نے نعرہ تسی پاکستان دے اندر پہ کے مارو گے وائٹ ہاؤس تک پورے کفر دیاں ٹھنگاں کب دیاں نظر آن گئی اور اے جڑا آگے نہیں آنے دیں گے پیچھے نہیں ہونے دیں گے نہ آگے اب دستار خان نیازی رحمت اللہ انہوں نے ارادہ کیا میں شادی بھی نہیں کروانی اور میں پاکستانی چھوڑ رہا ہوں سرکار خواب چاہ
اور فرمایا کیوں چھوڑنا چاہنا پاکستان؟ حضور میں مدینہ پاک آگے اتھے رہنا ہے، اتھے بڑیاں کوششاں کر لیاں لیکن نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو رہا۔ فرمایا تیرا کام میں کوشش کر، تیرا کام میں شکوائے ظلمت شب سے بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ جلاتے جلاتے۔ کوئی دیوہ بڑھو تو صحیح نہیں یا سو کہیں جی دعا مانگی یا اللہ بابی نہ پہ تو انہوں اللہ دا موت پہ ہی ہے جی اشرف المخلوقات بابی اللہ نے کیسی بولو تو صحیح وہ ایڈا وڈا ہاتھی لت مارے تو بندہ مر جائے تو بندے نے انہوں قابو کیتا ہے۔ شیر درندہ ہے لیکن انسان کو ڈرتا رہا بندہ تیری حیبت میں ہر شاید دل چھپا کر تو مسخر کرنا ہے، دعوے کرنا ہے تاریاں تے آسمانہ اپنا چاند تے جان دے اور ڈرنا ہے کافرہ تو جدو تو مر جائیں گا تو پھر میں بابیلہ بھیجا اخیر جی ہو جی کعبہ تھی تو ابراہ حملہ کیتا تو حضرت حضور جد کریم سرکار دادا پاک عبدالمطلب سرکار نے اے فرمایا بھئی میرے اونٹ میں دے کعبہ جانا تو جانا میں کہو تو مسلمان کوئی نہیں سانا جی وہ تو فقط سرکار دے جد کریم کر لئی سکتے 1 کروڑ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان موجود نے ہون اسی یہ گل نہیں کہہ سکتے ہیں جی اور جدو منگولیاں کیتا نا مصر تے حملہ تے انہاں سارے مسلمان شہید سارے ہی مسلمان لب شہید کیتے اور منگولے بادشاہ نے کہا کہ جتنے درخت نے نا مصر دے اندر قرب و جوار ہر درخت نہ مسلمان دی لاش ٹنگی ہونی چاہیے، اگر کوئی درخت خالی ہوا ہے تو میں اتھے عیسائی لاش لٹکا جائیں گا مار جائیں گا اور ان ظلم تے جبر کیتا وزٹ کرن تو بعد لاشاں کٹ کے دریائے دجلہ سچیاں گئیاں تے پھر کئی دن تک پانی سرخ ہو گیا، اتنا ظلم کیتا تو منگولہ بادشاہ اپنے عیسائی پوپ نو کہنے لگا پادری کہندا تبلیغ کار ہون گلیاں بازاراں چ کوئی مسلمان ہوے تے ساڈے مذہب والا جو ان کا مسلمان چھڈے کوئی نہیں ساڈے آنا کنے مسلمان تے رہی کوئی نہیں سارے اسی قتل کر دیتے مار دیتے کہ چلو پھر جشن تے مناؤ ایک مدرسہ بپا ہوئی ایک نسلی کتا نہ کول بنے حاصل او جڑا انہاں دا عیسائی سی اونے کردے ساڈے نبی دی گستاخی کیتی جس لئے گستاخی تو کتا بولیا میں بونکے دا لفظ واسطے نہیں اللہ کتا بونکدا ہی ہے لیکن حضور دی ناموس تے بولیا کتے اپنا حق ادا کیتا انہوں محسوس ہویا انہوں کہ شاید کتا غیرت مند سی نا تائیں تو اس نے غیرت محسوس ہوئی دوبارہ پھر انہوں نے لفظوں شروع کیتا کتے نے پھر رسا توڑا کے ہاتھ منہ چھپا لیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو جہل نے نبی پاک دی انگشت پاک نو فرمایا سی کہنے لگا سرکار نے انگشت پاک بلند فرمائی ابو جہل بکیا کہنے لگا اے محمد تیری انگلی ٹوٹ جائے رب نے فرمایا میرے نبی دی انگلی مبارک دی توہین کرنا لیا تبت یدا ابی لہب وتب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان یا اللہ توڑنے بھی تے ہی نے معلوم ہویا گستاخ پیغمبر نو گالی تے بددعا دینا بھی سنت خدا بندی ہے۔ لبرلزم دا بیڑا گرک ہو گیا، سیکولر سسٹم دین بیزاری علماء تو بیزاری ساڑھے ہڈا چرچ گئی ہے۔ اج کوئی بندہ دین دے غیرت جہاد دی گل کرے لوگ آدھے ساڑھے مولوی صاحب مجھے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، اللہ کرے تینوں ہی ہو کچھ ہو جے جو تیرے مولوی صاحب نو ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر غیرت آ جائے گی۔ اس کتے نے ہاتھ پھڑ کے جناب اس نو چبا دیتا ہے انہاں پھڑیا جناب بنیا انہوں نے کہا کوئی گل نہیں غلط فہمی ہو گئی آئے گی اور مضبوط نکنا جکڑ دیتا ہے۔ اس نے پھر اس شروع کیتا ہے کتے نے پھر رسا توڑایا ہے ہاتھ نہیں پھڑیا اس خناز دے گلے تو پھڑیا ہے لیکن کتا ہے تو غیرت مند ثابت ہویا ہے جدوں سارے انسان مر گئے نے مسلمان یعنی سارے شہید ہو گئے نے اس کتے نے پھر اپنا حق ادا کیتا ہے لوگاں دے پھڑن تو پہلا اس کتے نے اس گستاخ عیسائی نو فنار کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایتے لکھیا سی کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیا یورش آدار کے افسانے سے کعبے کو مل گئے پاس ماں صنم خانے سے۔ میں تو سمجھا دیا علامہ اقبال کہندے نے کہ
انہاں کیا کہ مسلمان دی نسل کشی کر دیو تے اے سارے مسلمان مار دیو علامہ کہندا کہ ایران تے مٹ جان اسلام مٹ جانا ہے تو مراد تے مسلمان تو مراد علامہ اقبال نے اسلام لیا نشہ میں کو تعلق نہیں پیمان کے جڑا میں تے نشہ نا عشق مصطفی تے پیمانے نال تعلق نہیں ہے ہاں جی کہ میں فلانے پیر دا مرید تے میرے پیر صاحب جہاد دی گل نہیں کردے میں بھی نہیں کرنی انج نہیں تیرا پیر اگر تیرے پیسے تے نگرانے دے نال جناب یورپ تے لندن جا سکدا ہے نا تے تیرا پیر فلسطین کیوں نہیں جا سکدا جہاد کشمیر دی گل کیوں نہیں کردا او فرما دے جناب مسلماناں دے خلاف ہون والے ظلم و ستم دی زبان اگر نہیں کھلی جان لے فتوی مفتیان اسلام دا ایسے بغیر پیر کو معافی مانگ لے کیونکہ قیامت والے دن تینوں تیرے ایسے پیر نے بخشوانا مدینے دے تاجدار نے بخشوانا ہے تیرا پیر تے خود مصیبت پیا ہوئے گا ساڈا پیر تے پیشوا ساڈا رہبر تیرا نما وہی ہوئے گا جڑا اسلام دی گل کرے گا مدینے والے دی عزت دی گل کرے گا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو تعلق نہیں میں خانے پیمانے سے اے آیاں یورش تاتار کے علامہ اکمل آئے علامہ اقبال کہندہ ہے تاتاریاں دے اپنے کتے نے انہاں دے جدو عیسائی نو مارے آئے اس افسانے تو گل بازی ہوگی ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے کعبے کو مل گئے پاس ماں صنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نو رات ہے ایک دھندلا ہوا تارا تو ہے اسلامی مالک خود مختار ریاستہ ہون حکمران تے بادشاہ بھی ہون تے فوجاں بھی ہون ارض فلسطین جڑا نبیاں دا مسکن بھی ہوے تے مدفن بھی ہوے تے نبیاں دا گہوارہ بھی رہیا ہوے تے ایتھے ہو کے لے کے پڑھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ نبیاں تے بھی یقین تے رسولاں تے بھی اعتماد تے کتاباں نو منن والے ہوئی انہاں نبیاں دی یادگاراں تے انہاں نبیاں دے مزاراں تے بدماشی تے عیاشی کر کے کفر دنیا دا بدترین ظلم تے جبر تے تشدد ڈا رہیا ہوے ایک گل یاد رکھ لو صاحبو سلام صاحب عظیمت لوکاں نوں یاد رکھدا ہے اینا ملکاں دے بادشاہاں دا نام زندہ نہیں رہنا آج صلیبی جنگوں کو اس بادشاہ کو کیوں یاد کیا جاتا ہے آج صلاح الدین ایوبی کا نام کفر کے وانوں میں زلزلہ کیوں بپا کرتا ہے آج صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے دلوں میں سینوں میں دل کی طرح کیوں دھڑکتا ہے آج صلاح الدین ایوبی کا نام محراب و منبر کی زینت کیوں بنا ہے آنکھوں نا اس نے مدینے والے دی عزت پیرا دیتا ہے حضور دی نموز تے پیرا دیتا ہے اور دو کام کیتے ایک اللہ دے گھر کعبے بیت المقدس نو آزاد کرایا دوسرا او جڑا بادشاہ سی اس نو حضور دے گستاخ نو اپنے ہتھی قتل کر کے دی لاش نے ٹکڑے اگ لا کے دسیا ہے کہ قیامت تک مصطفیٰ دی عزت تے مر مٹنے والے حضور دے غلام زندہ رہن گے انشاءاللہ عوام میں چارجنگ ہے آج اعلان کرو جہاد فلسطین دا ساری عوام نے حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر آج جہاد اعلان ہو جائے ادھے ہسپتال ویسے خالی ہو جائے لوگ کہنا اتنے بھی مرنا ہی ہے حضور دے نام تو جا کے مر جاؤ لیکن نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے راہ زنوں سے شکوا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے گل تے سوال تے راہبر کو بنانا کہ تینوں ایڈی وڈی سلطنت دا بادشاہ بنایا تے تیری غیرت کتھے مر گئی حضرات تاریخ شاہد ہے کہ جدوں مسلمان تے ہوندا ظلم دیکھ کے او غفلت نہ جا کے اس دی غفلت نوں جگان واسطے پھر اللہ دا عذاب ہوندا ٹھیک ہے او پھر عذاب دی جھلکیاں اس نوں خواب غفلت وچ جگاندیاں تاریخ دا بدترین ظلم ہو رہا ہے اور ساڑھے ملک دے صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ جی اسرائیل بہت طاقتور ملک ہے وہ جناب میں دسو کہ اسرائیل دا تے حماس اور القسام برگیڈز ہے اے مختصر جماعتاں دا کوئی جنگی موازنہ جی کوئی کمپیریزن ہے نہیں نا وہ ابو عبیدہ دا بیان سے کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد دیکھی ہے کہ ہمارا ایک مجاہد ایک مطلب کمرے میں آرام کر رہا تھا
اور ان کو پتہ چل گیا ایک بندے نو شہید کرنے واسطے مارنے واسطے پورا مزائل اللہ دی قدرت ابو عبیدہ دا بیان پڑھ رہے تھے سوشل میڈیا کہتے اللہ کی قدرت دیکھیں وہ جب میزائل لگا ہے بلڈنگ کو آگ لگی ہے اور جس پلنگ پر وہ مجاہد سویا تھا وہ پلنگ ہوا میں اڑ کر زمین پہ آ گیا بلڈنگ تباہ ہوگی مجاہد بچ گئے اللہ مدد انہاں دی کرتا ہے کہ جڑے رب دی راہ سے سر بکف ہو کے نکلتے ہیں او نواز نام کا شاعر نے کیا سی کہ تلوار اپنی جگہ تختہ دار اپنی جگہ حقیقت کا مگر اظہار اپنی جگہ موسیٰ پر طور پر موسیٰ کو لاکھ دیدار سہی عرش اعظم پر مگر دیدار اپنی جگہ کہندہ مختصر یہ بتا کہ سر بکف کون تھا مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا جیت اپنی جگہ ہار ہرنا جتنا بات مسئلہ ہے سوال ہے کہ سر بکف ہو کے نکلیا کون سر تے کفن کنے بنے ہیں کفر نو للکاریا کنے ہیں کفر دی سب بڑی پاور دینا ٹکر کس نے لئیے اور کفر دی نیندہ کس حرام کیتیاں نے کفر نو ناکو چنے کس نے چبوائے نے اسلام دی 450 قرآنی آیات دا علم بردار بڑھ کے کون چب کے آئے اور کون بے غیرت اور بے حیث بڑھ کے سویا رہا ہے قیامت والدن سوال ہونا ہے اللہ نے فرمانا ہے انہا ادھر ادھر کی بات کر کہاں گئی ہماری جناب 57 اسلامی ممالک کی فوج جو بنی تھی اور جس کا جناب رحیل شریف کو جناب اس کا کمانڈر و قرار جناب سربراہ بنایا گیا تھا کہاں مر گئی ہے وہ فوج کب وہ کام آئے گی یہ جو آگ لگی ہے نا یاد رکھنا ایک دن تیرے میرے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے اگر ہم نے عرض مقدس کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت قوت اپنا انرجی اور اپنا سب کچھ صرف نہیں نہ کیا خدا نے کہا کل ہم پر مشکل وقت آیا مت خیال کرنا اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد ان پر آتی ہے جو کفر باندھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں سلطان نور الدین زنگی تا مثال ہو پھر فتح کرن تک بعد صلاح الدین ایوبی نے کوئی منبر مقوار کے وہ مسجد اقصی سے رکھیا اور ابن نجاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد مدرسہ فارغ التحصیل سے مدرسہ نظامی بغداد انہوں نے فرمایا کہ تجھے خطبہ دیو آج مسجد اقصی انتظار کر رہی اور سب تو بڑی مصیبت ہے ساڑھے ہوتے اللہ تا عذاب سمجھو کہ ساڑھے کو لیڈر کوئی پورے عالمی اسلام کو نہیں عالمی اسلام کو لیڈر نہیں ہے جنہاں نو تسی ماسعودیہ وہ سمجھ دو کسی نے کیا سنا پڑھتا ہوں تو آتی ہے نا آتی ہے آواز پڑھتا ہوں جب یہ کتاب کہ مثل یہودی شہودی بھی ہیں اللہ کا عذاب یعنی کہ یہ اصل عربی نہیں ہے جی عربان تو ساڑھی جان قربان سرکار فرمائے عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو عربی سے 3 وجہ سے اللہ کا قرآن عربی ہے میری زبان عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی یہ عربی توڑے نہیں یہ یہودیوں تو پیون تو ہے جی یہودیاں ہندوانیاں نہ کر لیں نجدیاں نے گستاخاں نے نسل جو تیار ہوئی ہے ادھر بچے زبا ہو رہے ہیں شفا خانے آتے دوا خانے آتے اسپتالاں تے سکولاں تے بچیاں تے عورتاں تے نہیتیاں مسلماناں تے تاریخ دا بدترین ظلم تشدد جبر ہو رہے ہیں اسرائیل بین الاقوامی جنگی جرائم دی جناب جڑے جنگی قوانین اس دی اس نو فاش کر کے ظلم اور جبر کر رہے ہیں اور جناب ان 15 روزہ فیسٹیول پروگرام دنیا جہان دے بغیرت ترین گلوکار گلوکاری کر رہے ہیں اور اسے جشن منا رہے ہیں نعوذ باللہ من حاضر خرافات یعنی جدو مسلمان کو اندہ ظلم میں کہ خواب غفلت نہیں جاگدن اس کی غفلت کو جگان واسطہ خدا نے کہا تو اللہ تا عذاب آندا ہے تو یہ جڑے نجدین ہیں نا یہ بھی سمجھو کہ یہودیاں دے کوئی رشتہ دار ہیں اگر ایمانی غیرت نہ جدی کچھ رمق بھی موجود ہوندی کم از کم کو بیان ہی دیتے اور دل اس وقت زخمی ہویا جس وقت کیا ہے جی امام کعبہ صاحب کہہ رہے ہیں جناب یہ فلسطین کے بجائے اتنے کو فتنہ ہے ان کو ختم کرنا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک اچھا پھر مزے دی گل ہے کہ حماس جیڑی اور القسام برگیڈ یہ سنی تنظیم جی یہ سنی تنظیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لگا کر پھر وہ جنگ جتا کر دے انشاءاللہ گالے نہیں کو مٹ جان گے ختم ہو جان گے قبضہ ہو جائے گا یہودیاں پھر کی ہو جائے گا مختصر یہ بتا کہ سر بکف کون تھا امام حسین سب کچھ لٹا کے نہیں بازار یزید جشن منائے
یزید جت گیا بظاہر لیکن حقیقت کے اندر کون جتے ہیں جی پوچھو یزید سے وہ تیرا راج کہاں ہے، خون سے رنگی وہ تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا تیرا ذکر آج کہاں ہے۔ زندہ اہل حق نہیں رہنا، زندہ اہل حق نہیں رہنا، فتح اہل حق دی ہونی ہے۔ اللہ کریم خالق کائنات دی بارگاہ سے دعا ہے 40 دن ہو گئے 7 اکتوبر تو لے کر 17 نومبر ہو گئی 40 دن ہو گئے اجے تک کسی مسلمان قرآن کا کوئی جاندار بیان اس طرح اپنا عمیدت نہیں آیا۔ بس یہ ہم کھڑے ہیں، تسی بہ جو تک ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تیرے کھڑے ہونے کا کی فائدہ، تو بہ جا تھک جی وہ تو کرنے ساڑھے واسطے کفن بھی نہ پہ کوئی گل نہیں، مسلمانی تو شہید ہو جانا کفن کی ضرورت نہیں ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، جنمن شہید حقیقی شہید نہیں ان جی انہاں کپڑے ہاں جی بغیر غسل کر رہے ہیں ہونا بھی انجے چاہیے، مسلمان شہید ہو جائے انہوں بغیر غسل تو اگر کفن میسر ہوئے فبیا ورنہ انہاں کپڑے تصویر تدفین کر دیتی جاتی۔ تو احدی جنگ ہوئی ہے 70 شہداء ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبراں کھود دو پتھریلی زمین سی تے قبراں تھوڑیاں شہداء زیادہ حضور نے فرمایا ایک قبر 3 مدفن کر دیو، ایک جن سامی اندر ایک ایس سائڈ دے کر لو، ایک ایس سائڈ دے کر لو، ایک درمیان کر لو، لیکن ایک مبارک قبر 3 مدفن، اور فرمایا کہ سب تو پہلے اس کو رکھنا جڑا عالم شاہد، پھر اس کو رکھنا جنہوں قرآن زیادہ ہوں، اس تو بعد درجہ بندی سرکار نے اس طرح فرمائی، سرکار دے چچا کریم حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار آپ تا قدم بارک لمہ رحیم جسیم قدیم طویل قامت عظیم الجسامت ہستی تو ایک چادر سی جڑی آپ دے اوپر دیتی، تو اگر پاؤں مبارک کجدے سن تے سر مبارک ننگا ہو جاندا سی، اگر چہرہ ڈامتے سن تے پیر مبارک ننگے ہو جاندے سن۔ سرکار فرمایا کہ چہرہ چادر نہ ڈامپ دیو، اور ایک گھاس سی جڑی پہاڑیاں تے ہوندی سی سرکار نے پھر او لے کے انہاں دے نال قدماں تے رکھ کے مطلب کہ او اس طریقے نال کفن دے کے تدفین کر دیتی۔ مطلب یہ نہیں کہ مختصر یہ بتا سر بکف کون تھا، جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ، اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے اور مجاہدین اللہ فتح عطا فرمائے۔ بیٹا تھوڑی فرمائش میں کوشش کیتی سی لیکن چونکہ موضوع اس قسم دا سی فرمائش چاہ رہے سی تسی محسوس نہیں کرو، ٹھیک ہے بچے نے ایک روایتی فرمائش کیتی سی لیکن اس موضوع نہ اٹیچ نہیں سی کر رہی، انشاءاللہ اگلے جمعہ دا وعدہ میں بیان کر دیں۔ جزاک اللہ ایک اعلان سماعت فرما لو انشاءاللہ العزیز 19 20